بلکہ ایک اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہنے والا شخص، اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی، اور پڑھی بھی پہلی صف میں، اور پڑھی بھی بالکل امام کے پیچھے جو پہلا مقتدی ہوتا ہے وہ. لیکن میں نے پھر بھی اس سے سلام نہیں لیا. جب میں دیکھ چکا تھا کہ یہ نظریات اہل سنت کا چور ہے، اگر اس نے فراخ دلی کی ہے کہ یہ میرا مخالف ہے تو میں اس کے پیچھے پھر بھی پڑھ رہا ہوں، وہ اسے فراخ دلی کہتے ہوں گے لوگ، لیکن میں تو اس کو منافقت کہتا ہوں. اگر اسے یعنی میرے سارے وہ جانتا ہے اور پھر میرے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کو بھی نہیں لگنے دیا. حالانکہ جب سلام پھیر کے دعا مانگ کے پیچھے ہٹنا تو سامنے وہی بیٹھا ہوا تھا جس کو طاہر القادری کہتے ہیں. تو اس لیے یعنی یہ تکبر نہیں، یہ ایک تربیت کے لیے ہے اور اللہ کے شکر کے لیے ہے، اور اس دعا پر کہ اللہ دین محفوظ رکھنے کی توفیق دے. یعنی بادشاہوں کے درباروں اور کوٹھیوں، بنگلوں، محلوں، قرب جوار میں سہولتیں تو بہت ملتی ہیں، مگر فتنے بھی بہت ہوتے ہیں. بدریا گو منافع بے شمارس، اگر خواہی سلامت برکنارس. دریا میں اگرچہ منافع بہت ہوتے ہیں، مچھلیاں پکڑی جا سکتی ہیں، کیا کیا ملتا ہے، لیکن سلامتی وہ کنارے پہ ہی ہے، بشرطے کہ دین نہ کہہ رہا ہو کہ اب چھلانگ لگا جاؤ اس میں، پھر تو لگانی پڑتی ہے. ایک بات کرنے کے لیے 50 40 30 سال کا تقویٰ درکار ہوتا ہے. لوگ چھوٹی چھوٹے میٹنگوں میں، چھوٹے چھوٹے پروگراموں میں، چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کسی کی طرف سے جب وہ اقتدار میں بھی ہوں، حکمران ہوں، تو میں نے اللہ کا فضل ہے یہ ہاتھ حمزہ شہباز تو کیا، شہباز شریف تو کیا، نواز شریف کو بھی لگنے نہیں دیا. جبکہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ میں ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب کی قبر پہ فاتحہ کے لیے کھڑا تھا تو وہ میرے پاس آ کے کھڑا ہو گیا. یہ دھتکارا ہوا نواز شریف نہیں، وہ اقتدار والا نواز شریف. تو میں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھیں، پھر آخر اسے مجھے یوں ہی چھوڑ کے آگے جانا پڑا کہ یہ تو نہ دیکھے گا نہ سلام لے گا. ایسے ہی دوسری طرف پی اینڈ مزید پی، ان کا معاملہ ہے، عمران خان کا معاملہ ہے. تو یہ لائیو میں کہہ رہا ہوں، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے حق پہ پہرا دینا ہے، خواہ حکومت کسی کی بھی ہو. جو کہ الزام لگانے والے جو ہیں ان کے زبانیں بھی بڑی لمبی ہیں، تو ہم نے اپنی مختصر سی زندگی جو پڑھنے کے بعد عملاً کام میں بالخصوص لاہور آ کر شروع کی، تو اس میں جنرل پرویز مشرف کے خلاف جو پہلا احتجاج ہوا اس کے آنے کے بعد، کیونکہ کوئی چڑیا بھی نہیں پھٹکتی تھی، تو اس کے آنے کے بعد جب 295C پر اس نے حملہ کیا تو پہلا احتجاج ہم نے جماعت اہل سنت کے پلیٹ فارم سے اس کے خلاف کیا. اس میں بھی گرفتاری ہوئی، اور اس میں بھی پہلے تھانہ لوئر مال، تھانہ سمن آباد، پھر تھانہ لوئر مال،
اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ڈسٹرکٹ جیل میں جانا اس کا شرف حاصل ہوا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ اتنا اس میں اہل سنت کی تمام تنظیمات شامل تھیں، جو ہم نے پہلے دفاع اسلام محاذ بنایا تھا اور پھر تحفظ ناموس رسالت محاذ، کہ پرویز مشرف کو یہ کہنا پڑا کہ میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی قانون ناموس رسالت میں نہیں کروں گا۔ پھر اس وقت اس نے خواتین کے حقوق کے نام پر جو کہ سراسر بے حیائی تھی، اور اس کے مقابلے میں میں نے پوری کتاب لکھی، اور اس کا دور بھی ہمارا ٹکراؤ کا وہ دور تھا، وہ گزرا نواز شریف کا، اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کا آیا، تو وہ غازی صاحب کے مسئلے کی بنیاد پر اس سے بھی مکمل تصادم رہا، دین کی بنیاد پر لڑنا پڑا۔ پھر نواز شریف، پھر وہ آئے، پھر اب عمران خان ہے، تو اصول یہ ثابت ہوا کہ ہم نے یہ دیکھ کے نہیں بولنا کہ حکمران کون ہے، ہم نے یہ دیکھ کے بولنا ہے کہ دین سے دشمنی کون کر رہا ہے۔ جس نے کسی بھی حکومت سے کسی طرح کسی رنگ میں بھی مفاد لیا ہو، پھر اس کے خلاف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولنا مشکل ہو جاتا۔ مفاد وہ کوئی خطابتی ہو بادشاہی مسجد کی، یا داتا دربار کی، یا وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی ممبرشپ ہو، یا چیئرمینی ہو، یا کوئی اور، یعنی بظاہر یعنی جو علماء کے لیے ہوتے ہیں ان کا نام تو اوپر دین کا ہی ہوتا ہے کہ یہ فلاں بورڈ ہے، قرآن بورڈ ہے، یہ دین بورڈ ہے، اس کی یہ اس، تو اس طرح کر کے، اور اس میں اگر کوئی بندہ صلاحیت رکھتا ہے اور کردار ادا کر سکتا ہے، اسے وہاں جانے میں بھی حرج نہیں، لیکن یہ مشکل بہت ہے۔ درمیانے قار دریا تختہ بندم کردائی، باز می گوئی دامن تر مکن ہوشیار باش، کہ دریا کی گہرائی میں مجھے ہاتھ پاؤں باندھ کے تو نے پھینک دیا ہے، اور پھر کہتا ہے ذرا اپنے آپ کو پانی نہ لگنے دینا۔